میں اور حبیب الرحمان خلیق صاحب جو آج کل جامعہ سلفیہ میں پڑھا رہے ہیں، تو ہم دونوں کا وہاں داخلہ ہوا مدینہ یونیورسٹی میں۔ کس سن کی بات ہے جب آپ یہ تعلیم حاصل کریں؟ یہ 1975 کی بات ہے۔ ادارے کا فون تھا، اس پر فون آیا کہ آپ کو چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟ ہمیں جو چھٹیاں ہیں وہ 22 غالباً شعبان سے ہو رہی ہیں۔ 23 شعبان کو میری شادی رکھ دی اور مجھے کچھ نہیں پتا کہاں کیسے۔ پہلے تو میں نے 36 اسباق پر مشتمل مفتاح القرآن کے نام سے ایک کتاب مرتب کی، پھر اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہے، تو پھر میں نے ایک مختصر 15 اسباق پر انہی میں اختصار کر کے انہی اسباق میں سے 15 اسباق پر مشتمل معلم القرآن کے نام سے کتابچہ تیار کیا۔ بہت سے والدین بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین کا اس میں کیا رول، کیا کردار رہا آپ کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں؟ میرے والد صاحب جو تھے نا، وہ زیادہ دلچسپی رکھتے تھے دین کے معاملات میں، زیادہ تر ان کا رول ہے ہماری تربیت میں۔ اس لاہور جیسے شہر میں مجھے اللہ نے ایک گھر دیا، پھر ایک اور دے دیا، اور ایک گاڑی دی، پھر اس کے بعد اس سے بہتر دی، پھر اس کے بعد اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی، اور یہ ساری قرآن کی برکت سے۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط بنے؟ قرآن پڑھانا کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر عبدالرحمان طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ IER سے ہے، یا اس کو ہم انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بھی کہتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب ماشاءاللہ سے مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، اور پچھلے کوئی 27 ایئرس سے 27 سال سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے ان کو اس پروگرام میں دعوت اس حوالے سے دی ہے کہ قرآن کی جو مطلب ایک خدمت ہے، اور قرآن کے حوالے سے جو ان کا ریسرچ ورک ہے ماشاءاللہ سے بہت عمدہ ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، بلکہ میں اپنی قرآن کلاسز میں بہت سارے بچوں کو کہتا بھی ہوں کہ اس کام سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ سے ان کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی، علمی سفر کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ جو ان کا قرآن کے حوالے سے پروجیکٹ ہے اور اس پہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیا، کس محنت سے کام کیا، تو ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو شیخ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے جو ہے وقت نکالا۔ بس ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کا بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ جو ہمارے اسکالر حضرات ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کا جو ریسرچ ورک ہے، جو ان کی دینی خدمات ہیں، تو اس کا ایک تعارف جو ہے وہ نوجوانوں تک جائے، تاکہ نوجوان اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، تو اور کچھ نہ کچھ گین کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں سوشل میڈیا سے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا کچھ تعارف کروائیں، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے۔ جی، میرا نام تو آپ سب جانتے ہیں جی، عبدالرحمان طاہر میرا نام ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ میرے والد کا نام الہی بخش، اچھا۔ اور میرے پردادا قادر بخش شاہ پوری کے نام سے مشہور تھے، اور مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے اپنی 3-4 کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ میرے پردادا تھے۔ اچھا۔ اور وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو مجھے بہت زیادہ معلومات تو اس وقت نہیں ہیں، تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرا جی چاہا کہ میں یہ ساری کتابیں خرید کر ان کو مطالعہ کروں، ابھی موقع نہیں مل سکا مجھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میرے والد صاحب بہت نیک انسان تھے، لیکن بالکل ان پڑھ تھے۔ اچھا۔ تو ان کا شوق تھا کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں۔ تو ابھی میری عمر کوئی 9-10 سال ہوگی، تو انہوں نے ہمیں، میرے بڑے بھائی
کو اس سے پہلے ہی وہ بھیج چکے تھے، عبدالغفور مدنی ان کا نام ہے، اچھا ماشاء اور پھر مجھے بھی انہوں نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ، یہ فیصل آباد میں ایک ادارہ ہے، پہلے تو جناح کالونی میں ہوتا تھا، پرائیویٹ بلڈنگ میں، کرائے کی بلڈنگ میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بلڈنگ سرگودا روڈ پہ بنائی اور پھر وہاں منتقل ہو گیا۔ تو میں پہلی بلڈنگ اور پھر اس کے بعد دوسری جو عمارت تھی اس میں بھی کرائے کی، جو اس میں بھی پڑھتا رہا، اور پھر اس کے بعد آخر تک جامعہ تعلیمات اسلامیہ جب سرگودا روڈ پہ آ گیا تو میں وہاں پر بھی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ تو یہ کس سن کی بات ہے جب آپ یہ تعلیم حاصل یہ تقریباً 1975 کی بات ہے جی، 1975 سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ میں بھول گیا۔ 1975 میں تو میں فارغ ہو گیا تھا، 1975 میں میں فارغ ہو گیا تھا، اور مجھے فون آیا، کیونکہ اس وقت فون عام نہیں تھے، جو ادارے کا فون تھا اس پر فون آیا کہ آپ کو چھٹیاں کب ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں جو چھٹیاں ہیں وہ 22 غالباً شعبان سے ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے 23 کو میری شادی رکھ دی، اچھا 23 شعبان کو میری شادی رکھ دی، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہاں کیسے، اور اس طرح الحمدللہ وہاں جا کر پتہ چلا کہ جی کل آپ کا نکاح ہے۔ ایک دن پہلے میں پہنچا اور جی کل آپ کا نکاح ہے۔ میری اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، اور یہ 1975 کی بات ہے۔ تو آپ اس کو 10 سال پیچھے لے جائیں، کیونکہ میں نے تقریباً 10 سال تعلیم حاصل کی اس ادارے میں۔ تو پھر آپ کا آگے ماشاءاللہ سے آپ مدینہ یونیورسٹی بھی گئے، تو کب کس وقت میں آپ نے وہاں پہ ٹائم گزارا، اور آپ کے ساتھی کون تھے اس وقت؟ میں مدینہ یونیورسٹی میں تقریباً 1976 میں گیا جی، اور 1980 میں فارغ ہو کر آ گیا تھا۔ جب میں فارغ ہوا نا تو 1 سال کے لیے ان کا یہ طریقہ تھا، بھی جو بھی فارغ ہوتا تو وہ 1 سال کے لیے انہیں استاذ بنا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو 1 سال میں وہاں پڑھاتا رہا، تقریباً 9 ماہ وہاں میں پڑھاتا رہا، اور یہ عطاء الرحمن ثاقب صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس وقت دوسرے سال میں تھے جب میں نے ان کو قصص النبیین پڑھائی تھی۔ یہ ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب ہے قصص النبیین، ابتدائی اس میں سالوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ وہ میرے پاس پڑھتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں 2 ساتھیوں کا، 2 طالب علموں کا داخلہ ہوا۔ ہم 5 لوگ تھے اس وقت فارغ ہونے والے، تو میں اور حبیب الرحمن خلیق صاحب جو آج کل جامعہ سلفیہ میں پڑھا رہے ہیں، تو ہم دونوں کا وہاں داخلہ ہوا مدینہ یونیورسٹی میں۔ تو پھر ہم 1976 میں وہاں چلے گئے تھے۔ 1976۔ تو وہاں آپ نے کن مطلب بڑے شیوخ سے استفادہ کیا، کوئی جن کے نام آپ بتائیں؟ جی مجھے یاد آتا ہے، یاد آ رہا ہے کہ شیخ شیبۃ الحمد تھے، اور شیخ فوزان تھے، اور شیخ حماد انصاری تھے غالباً، اور یہ سعودی شیوخ میں سے تھے۔ باقی مصری شیوخ تو بہت تھے جی، زیادہ تر وہ مصری شیوخ ہی ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو ان میں یہ شیخ فوزان اور شیخ شیبۃ الحمد اور شیخ حماد یہ سعودی شیوخ میں سے تھے جی۔ اور وہاں پر نا جن دنوں میں پڑھتا تھا، محترم شیخ ناصر الدین البانی ان دنوں مدینہ رہتے تھے۔ اچھا۔ تو ان سے بھی ہمیں فیض یاب ہونے کا اس طرح موقع ملا کہ مدینہ یونیورسٹی کے جو سلفی ساتھی تھے، وہ نا ان کو اس وقت کہا جاتا تھا رحلہ خلویہ، اچھا، یعنی آؤٹنگ کے لیے باہر لے جاتے، سلفی ساتھی چلے جاتے۔ 1-2 دفعہ نا بیر عثمان کے ارد گرد ڈیرا لگایا، اور شیخ ناصر الدین البانی صاحب کو بھی وہاں بلایا، اور وہاں 10-11 بجے چلے جاتے، ظہر کی عصر کی نماز ادھر ہی پڑھتے، کھانا بھی ادھر ہی ہوتا، اور ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی اور ملاقاتیں ہوتی اور فیض یاب ہوتے ان کے
ہاں جی ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آتا تھا جی، الحمدللہ یعنی یہ بھی ہمیں موقع ملا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پھر اسی طرح محترم شیخ ابو بکر الجزائری ہاں وہ بھی وہاں ہوتے تھے، تو ان کا درس ہوتا تھا باب المجیدی کے اندر کی طرف مسجد نبوی میں، تو وہ بھی ہم اٹینڈ کرتے تھے اکثر مغرب کے بعد، کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی، تو ہم الحمدللہ اس موقع پر بڑے بڑے شیوخ سے فیض یاب ہوتے رہے جی الحمدللہ۔ تو پھر یونیورسٹی آپ کا کب آنا ہوا، کس طرح سے؟ کون سی یونیورسٹی؟ پنجاب یونیورسٹی۔ پنجاب یونیورسٹی میں جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو صاف ظاہر ہے کہ جس ادارے کی طرف سے گیا تھا ان اداروں کی ہم پر نظریں تھیں، صحیح، اور عبد الرحیم اشرف مرحوم جی شیخ وہ ادارے کے رئیس تھے، سربراہ تھے، انہوں نے رابطہ کر کے ہمیں ان سے کہہ کر ہمیں پابند کر دیا کہ ہماری طرف ہی ان کو بھیجا جائے۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں جو طالب علم فارغ ہوتے تھے، اگر ان کا کوئی اچھا ریکارڈ ہوتا تو پھر ان کا ایک لیٹر بنا کرنا ادارات البحوث العلمیہ والافتاء والدعوت والارشاد، اس وقت یہی نام تھا، تو ادھر ان کو بھیجا کرتے تھے، ان کی طرف سے ہمیں لیٹر آیا کہ آپ آئیں، تو وہ بلکہ ہمیں ہی وہ لیٹر دیا گیا کہ آپ ادھر جائیں، تو وہاں پھر ہم گئے تو ہمیں ان کو پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی کہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں ان کو بھیجنا ہے، انہوں نے ہمارا انٹرویو لیا ریاض میں، تو اس طرح جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں 3 سال تک میں ادھر رہا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وہاں مختلف علوم اپنے ہی اس ادارے میں، جس ادارے سے میں فارغ ہو کر گیا تھا، تو وہاں پڑھاتا رہا 3 سال تک۔ پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے مکتب الدعوہ کا، تو انہوں نے میرا تبادلہ رحیم یار خاں کر دیا۔ اچھا۔ تو وہاں ایک دیوبندی مسلک کا ادارہ تھا، بدر العلوم الحمادیہ۔ اچھا، بدر العلوم حمادیہ۔ اچھا، تو وہاں مجھے بھیجا گیا، میں وہاں 2 سال تک رہا۔ تو پھر میں نے خود کوشش کر کے بہاولپور میں ایس سی کالج ہے، وہاں پر تبادلہ کروا دیا۔ اچھا اچھا۔ اور ایس سی کالج صادق ایجلٹن کالج، اچھا، تو یہ وہاں کا ڈگری کالج تھا، اچھا، وہاں شعبہ اسلامیات اور شعبہ عربی میں میری کلاسز تھیں، تو وہاں پڑھاتا رہا میں۔ اور اس دوران پھر ایک دفعہ تبادلہ میرا منڈی یزمان میں ہو گیا، وہ وہاں سے کوئی 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تحصیل ہے بہاولپور کی، تو وہاں بھی انٹر کالج تھا، وہاں پہ پڑھاتا رہا، وہاں 1 سال پڑھایا میں نے۔ پھر میں نے اپنے طور پر ہی کوشش کر کے اپنا تبادلہ پنجاب یونیورسٹی میں درخواست کی، اور ادھر ان کو بھی میرے بھائی پہلے سے ادھر تھے، عبد الغفور مدنی صاحب، بس ان کی وساطت سے یہ کوشش ہوئی، تو پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں 1993 کے آخر میں اور 1994 کے شروع میں تقریباً میں یہاں آ گیا۔ الحمدللہ۔ تو یہاں ایم اے کی کلاسز میں شروع سے پڑھاتا رہا، بلکہ ایم فل کی بھی کلاسز بعض اوقات مجھے پڑھانی پڑتی تھی۔ اس دوران اس سے پہلے ہی میں نے، جب میں بہاولپور میں تھا تو رحیم یار خاں بہاولپور میں نے ایم اے عربی وہاں پر بہاولپور یونیورسٹی سے کر لیا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ اس مقام تک پہنچے، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی اور بھی خدمت لے، بہت سے والدین بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین کا اس میں کیا رول، کیا کردار رہا آپ کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں، اور کچھ ایسی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے ملحوظ رکھیں، اور اگر دوسرے والدین بھی اس کو ملحوظ رکھ لیں تو ان کی اولاد کی تربیت میں بھی ان کو کام آ سکتی ہیں، فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بات۔ جیسے بعض اوقات والد جو ہیں وہ کسی خاندان میں زیادہ تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بعض اوقات والدہ کرتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی۔ دیکھیں جی، میرے والد صاحب جو تھے نا، وہ زیادہ دلچسپی رکھتے تھے دین کے معاملات میں، زیادہ تر ان کا رول ہے ہماری تربیت میں، ہمیں نمازی بنانے میں، ہمارا خیال رکھنے میں، ہر طرح وہ بہت خیال رکھتے تھے ہمارا۔ یعنی جب میں پرائمری میں بھی تھا نا، اس وقت بھی وہ اساتذہ
ان کو بلاتے تھے، کبھی ہمارا کوئی اچھا کوئی ہوتا تو ان کو بتاتے، اور الحمدللہ میں شروع سے اللہ نے مجھے بہت اچھا ذہن دے رکھا تھا۔ پرائمری کلاس میں ایک لطیفہ سا ہوا کہ میں جب پڑھتا تھا تو چوتھی جماعت میں تھا غالباً، تو اس وقت واش روم نہیں ہوتے تھے، باہر ہی جاتے تھے، دیہاتی طرز کا وہ سکول تھا اور باہر ہی جاتے تھے، باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو ایک ایجوکیشن آفیسر، اس وقت ADI کہتے تھے انہیں، تو وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہماری کلاس کو ایک سوال لکھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اور تم کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں تمہیں الگ سوال لکھاؤں؟ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے صرف مشق کا نمبر بتا دیں اور سوال کا نمبر بتا دیں، اور کچھ بھی نہ بتائیں۔ کہتے اچھا؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی مشق نمبر 35، اس وقت اسی طرح ہی ہوتی تھی، اور سوال نمبر 11۔ تو میں نے مجھے رقم کا بھی پتا تھا، وہ سوال کیا ہے وہ بھی پتا تھا۔ میں نے سلیٹ اور سلیٹی ہوتی تھی اس وقت، اس پر فوراً حل کر کے نا جی، ابھی باقی لوگ کر رہے تھے کیونکہ میں شروع میں ہی آ گیا تھا، تو میں نے الحمدللہ پہلے کر دیا۔ تو اس موقع پر مجھے 5 روپے کا وظیفہ میرا مقرر کیا، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو اس وقت بلایا انہوں نے اور ان کے حوالے کیا اس وقت، اور پھر وہ مجھے تھوڑا تھوڑا وہ دیتے تھے، کیونکہ ہم تو ایک پیسہ یا ایک ٹکا ہمیں اس وقت ملتا تھا خرچی کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک بات۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب کو بڑی دلچسپی تھی، انہوں نے ہی پرائمری اسکول سے فارغ ہوتے ہی نا، بلکہ ابھی مکمل بھی نہیں کیا تھا، میرے خیال چوتھی ہی جماعت میں تھے، اور ہمیں انہوں نے مدرسے بھیج دیا۔ ایک میرے بھائی جان کی اہلیہ کے ماموں ہیں محمد بن عبداللہ، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فیصل آباد میں جامع تعلیمات میں ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے سے پہلے بھائی جان کو بھیجا، پھر اس کے بعد فوراً ہی مجھے بھی بھیج دیا۔ تو اس طرح ابتدا ہی الحمدللہ ہماری تربیت ہوئی، کبھی کوئی اوٹ پٹانگ خواہش یا کبھی کوئی فضول کام، کبھی کوئی سگریٹ یا کبھی کوئی موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ میرے ابو بہت نیک انسان تھے لیکن بیچارے ان پڑھ تھے، تو انہیں بہت شوق تھا کہ میری اولاد پڑھ جائے، اور وہ ہمیں الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا، اس وقت فیصل آباد سے نیاز بسیں چلتی تھیں، تو ہمارا آنا جانا اس وقت تھا کہ 5 روپے کرایہ ہوتا تھا، 5.5 روپے، تو وہ ہمیں 10 روپے دیتے تھے، اور 6 مہینے بعد ہمیں گھر جانا ہوتا تھا، تو باقی تھوڑا بہت جو ہے وہ انہی پیسوں میں گزارا کرنا ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ میں نا جمعے کو ہمارے گھر ادارے کے قریب ہی ایک بلڈنگ بن رہی تھی، تو وہ بہت ہی اچھا ٹھیکیدار تھا، میں نے ان سے بات کی کہ میں جمعے کو کام کرنا چاہتا ہوں مزدوری، تو الحمدللہ پھر میں نا ہفتے میں ایک دن تو وہ مجھے جمعے کی وقت کی چھٹی بھی دے دیتا تھا، اور مجھے درمیان میں مطلب چھٹی بھی کرا دیتا تھا، بیٹھا جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، اور میرا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس طرح میرا الحمدللہ بہت اچھا وہ ایک ضروریات پوری کرنے کا سلسلہ چلا رہا۔ تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب بہت اس میں ایکٹیو تھے، صبح ہمیں نماز کے وقت اٹھانا اور بڑا ہی ساتھ لے کر جانا، یعنی اپنی وضو کرتے ہوئے شور مچو کے ہمیں اٹھا لینا انہوں نے، اور پھر آخر کار ہم بھی بادل نخواستہ اٹھ جاتے۔ ابھی وہ اتنی تربیت نہیں تھی نا، پھر جس ادارے میں ہمیں داخلہ ملا الحمدللہ ہمیں بہت اچھے استاد ملے، بہت اچھے استاد ملے۔ پہلے استادوں میں مولانا محمد بشیر سیالکوٹی، جنہوں نے مہد اللغہ عربیہ کے نام سے اسلام آباد میں ادارہ بنایا، دارالعلم کے نام سے انہوں نے ایک مکتبہ بھی بنایا تھا، تو ان کے بیٹے ماشاءاللہ عبید صاحب، عبید الرحمن یا عبید الرحمن ہیں، تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت تو بچے تھے جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے، تو اس وقت تو ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جی، تو خیر دوسرے اساتذہ میں انہوں نے ہمیں عربی سکھائی، اور ایسی عربی سکھا دی
کہ ابھی ہم پانچویں جماعت میں جب تھے نا تو عبدالرحیم اشرف صاحب نا بہت ایکٹیو آدمی تھے. وہ نا اکثر سیمینار کرواتے رہتے تھے, مختلف کانفرنسز, علماء کنونشن, اس طرح کے وہ کام کرواتے رہتے تھے. بعض سے دیوبندی اور اہل حدیث علماء کو بلا کر ہم نے بارہا غلام محمد حریری صاحب کی تقریریں سنی, حنیف ندوی صاحب کی تقریریں سنی, اور اسی طرح اشرفی صاحب کی تقریریں سنی. تو وہ ہر قسم کے علماء کو وہ بلاتے تھے. آپ یقین جانیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اردو میں تقریر ہو رہی ہوتی تھی اور ہم اس کو عربی میں نوٹ کر لیتے تھے. اچھا, یعنی یہ ابھی پانچویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے. بڑی بات. ایک ہفتے بزم ادب ہوتی تھی جمعرات کو, اور ایک ہفتے الناد العربی کے نام سے بزم ادب ہوتی تھی. بزم ادب کا معنی, الناد العربی کا معنی یہ عربی زبان میں. تو میں کوئی تقریر کرنے کا اتنا عادی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ نے کرنی ہے, بس نام لکھ دیا. تو مجھے یاد ہے کہ عربی میں نے مبتدا اور خبر کا پورا سبق النحو الواضح میں جو پڑھا تھا وہ میں نے وہاں سنا دیا. یعنی اس طریقے سے پھر ایسا عادی ہو گیا الحمدللہ. اور زیادہ جو میں متاثر ہوا اپنے استاد محترم مولانا عبدالعزیز علوی صاحب سے. ماشاءاللہ. وہ ہماری تربیت کرتے تھے اور انتہائی بہترین خیال رکھتے, اور بہت اچھے انداز میں رات عشاء کے بعد نا سب کو اکٹھا کر کے ہمارا احتساب ہوتا تھا. ابھی ہم بچے تھے, مطلب کوئی اتنا بہت سمجھدار تو الحمدللہ تھے ہی, تو بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے. وہ ہم سے پوچھتے کبھی کبھی عربی میں, کبھی اردو میں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ یا ایک رکعت رہی یا مکمل جماعت کے ساتھ یا 2 رکعتیں رہی یا جو بھی, تو ہم ہر نماز کا وہ احتساب کرتے بتاتے ہوتے. اچھا. ظہر کی اتنی, اور ایک دفعہ میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی, کھیلنے گئے ہوئے تھے, لیٹ ہو گئے, تو وہ باقی لوگوں نے پڑھ لی اور میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا جھوٹ نہیں بولنا, اور الحمدللہ ہم عادی تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میں بڑا تیز تھا, مطلب کہنا چاہیے جو آج کل کی زبان میں. تو میں نے نا جلدی ایک کاغذ نکالا اور مغرب کی نماز, اور اسے ایک دفعہ پڑھ لیا, مغرب کی نماز. اچھا, جب میری باری آئی نا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی باقی نمازیں بھی پوچھی, تو مغرب کی نماز, تو میں نے کہا جی مغرب کی نماز بھی میں نے پڑھ لی ہے. اب انہوں نے کہا جی باجماعت. اب مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بھی لکھنا تھا. تو خیر وہ پھر کیا ہوا کہ ساتھی بول پڑے. آپ کو پتہ ہے شکایت لگانے میں ساتھی بڑے تیز ہوتے ہیں, تو کہنے لگے جی استاد جی کہتے ہوتے تھے اس وقت, استاد جی اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی جی. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا, جو میں نے کہا ہاں جی میں نے اصل میں نا لکھی ہوئی پڑھی تھی, اس وجہ سے میں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو انہوں نے پھر ہمیں سمجھایا کہ یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے, کہ یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. خیر یہ ایک میں نے کہا دلچسپی کی بات تھی تو آپ سے شیئر کر دوں. الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, آپ کی تدریسی اور یہ جو خدمات ہیں آگے تو ان کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا, لیکن ہمارے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو علماء ایک طرح سے اپنے آپ کو دینی کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں کسی بڑے پروجیکٹ پہ, بڑا ٹائم لگتا ہے, اس سے آپ کے گھر والے بھی سفر کرتے ہیں, شکایت بھی کرتے ہیں. اب ہمیں بھی مسائل ہوتے ہیں, اب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, بیگمات کو بھی شکایات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بھی بیگم صاحبہ کا فون آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, مطلب آپ کو اس حوالے سے مطلب کوئی ایسا تجربات رہے تاکہ آپ آنے والی نسلوں کو تھوڑی رہنمائی کر سکیں کہ بھائی کیسے دین اور دنیا دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں توازن ملتا ہے. بالکل الحمدللہ. تو اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی گائیڈ کریں کہ آپ نے کیسے اس توازن کو قائم رکھا. اور الحمدللہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے بہت نیک بیوی اللہ نے عطا کی. میری خالہ زاد تھی, کزن تھی, اور بہت نیک تھی. تو میں نے ایک بات انہیں سمجھا دی تھی کہ جیسے ہی میں باہر جاتا ہوں اور اگر آپ میرے باہر جانے پر خوش ہوں تو آپ کو بھی اجر ثواب شروع ہو جاتا ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. البتہ کبھی کبھی محسوس کرتی تھی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں یہاں پڑھاتا تھا, پھر عصر کے بعد میری ایک
قرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جی جی عوام الناس میں ایک کلاس ہوتی تھی، پھر مغرب کے بعد ایک کلاس ہوتی تھی، پھر عشاء کے بعد ایک کلاس ہوتی تھی. تو میں کبھی تو گھر چلا جاتا، پھر عصر کے بعد نکل جاتا، اور کبھی میں ڈائریکٹ بھی عشاء کے بعد گھر جاتا تھا. تو کبھی کبھی میری اہلیہ مجھے کہا کرتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو چکی ہیں، تو وہ کبھی کبھی کہا کرتی تھیں لوگوں کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ ہمارے باہر والے ہیں. یعنی اس طرح وہ بڑی دل لگی کرتی تھی. تو کبھی بھی انہوں نے بعض معاملات میں وہ تو بڑی عجیب، مثلا مجھے یہ مجبور کرتی تھی کہ آپ ایک اور شادی کریں، جب اللہ کا حکم ہے تو کریں. میں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی میں ایک مضمون لکھنا چاہتی ہوں، عورتوں کو اپنے خامدوں کو ایک اور شادی کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اس پر میں مضمون لکھنا چاہتی ہوں. اور میں نے کہا رہنے دیں، آپ اپنے خلاف بہت سی عورتوں کو کروا لیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیر، تو وہ بہت نیک خاتون تھی. مجھے انہوں نے کبھی بھی، جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ میں باہر کلاس لے رہا ہوں، قرآن ہی پڑھا رہا ہوں، اور آپ اگر اس پر خوش ہیں تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، تو وہ یقیناً اس بات پر خوش ہو جاتا. اور الحمدللہ کبھی بھی ایک دفعہ بھی 2016 میں ان کی وفات ہو گئی. ان کو گردے کا مسئلہ ہوا تھا. خیر وہ پھر فوت ہو گئی تو 2016 میں جون میں فوت ہوئی. اور تو میرے جو قریبی دوست تھے نا، انہوں نے مل کر دسمبر تک ایک اور بیگم کا بندوبست کر دیا. اب الحمدللہ وہ بھی بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ میری خدمت کرتی ہیں، مجھے دباتی ہیں، ہر طرح کی مکمل خدمت کرتی ہیں، جس طرح ایک اچھی نیک خاتون ہے یہ بھی الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، الحمدللہ بہت احسانات کیے. اس لاہور جیسے شہر میں مجھے اللہ نے ایک گھر دیا، پھر ایک اور دے دیا، اور ایک گاڑی دی، پھر اس کے بعد اس سے بہتر دی، پھر اس کے بعد اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی. اور یہ ساری قرآن کی برکت سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے شروع ہی سے نا اس دین کے کاموں میں، جب میں پڑھتا تھا نا تو میں اپنے اساتذہ کی اتنی خدمت کرتا تھا الحمدللہ. شاید یہ اسی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سب احسانات کیے ہیں. میں بہت سارے اساتذہ کے کپڑے دھوتا تھا اور چائے بناتا تھا، اور الحمدللہ یہی میرا مشغلہ تھا. نہ مجھے شعر و شاعری لگتی ہے. ہاں کھیلتے تھے، کیونکہ جامعہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے فٹ بال اور والی بال کا بندوبست تھا. تو یہ دونوں گیمیں ہم کھیلتے تھے، اور بڑے شوق سے. والی بال میں نیٹ پہ کھیلتا تھا، اور فٹ بال میں الحمدللہ بہت اچھی کارکردگی رہتی تھی. میں کھیل میں بھی الحمدللہ پیچھے نہیں رہتا تھا، اور ہمیشہ کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ رہتا تھا. ایک ساتھی تھے انیس الحق، میں بھی ملتان سے تھا، وہ بھی ملتان سے تھے. ایک بہت بڑے عالم ہیں وہاں، مولانا شمس الحق صاحب، ان کا ادارہ ہے رحمانیہ. اور ایک ان کے بھائی مولانا ارشاد الحق صاحب تھے، یہ ان کے بیٹے تھے انیس الحق صاحب صہیب، اب اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ادھر پڑھتے رہے ہمارے ساتھ. تو وہ اور میں دونوں آپس میں ہمارا مقابلہ ہوتا تھا، کبھی وہ فرسٹ آتے، کبھی میں، اور کبھی میں فرسٹ آتا تو وہ سیکنڈ. تو اس طرح کر کے وہ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے الحمدللہ. اللہ کا بڑا شکر اور احسان. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اور میرے 3 بیٹے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور ایک بیٹی ہے. اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی، بس افسوس ہے اس بات پر مجھے کہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل وہ نہیں کر سکے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو تو نا FA تک پڑھایا. اس سے پہلے تہذیب البنات کے نام سے ایک ادارہ حاجی آباد فیصل آباد میں تھا، وہاں میں نے اس کو داخل کرایا. بنیادی تعلیم اس نے وہاں سے حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے میٹرک کے بعد FA تک کرایا. FA مجھے لگتا ہے کہ وہ مکمل نہیں کر پائی تھی، تو ہم نے
اس کی شادی کر دی. ماشاءاللہ. وہ آج کل رحیم یار خان میں ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو بیٹے ہیں، جو سب سے بڑا بیٹا ہے، مطلب اس نے بیگوں کا کام سیکھا اور اس طرح روزگار کا ایک سلسلہ ہو گیا اور وہ اب اسی کام میں چل رہا ہے. اچھا اچھا. جو اس سے چھوٹا تھا درمیان والا، اس کو اب میں نے حفظ کرایا، پھر جامعہ ابی بکر کراچی میں داخل کیا. اچھا. لیکن وہ وہاں سے فارغ تو ہوا، لیکن میری چاہت کے مطابق وہ آگے نہ چل سکا. اچھا. پھر میں نے اس کو 3 سالہ ڈپلومہ کورس کرا کے RAC کا، تو اس کو اب اس وقت وہ جدہ میں ہے. اچھا. اور وہیں پر ہی ایک کیریئر کمپنی ہے، اس میں وہ کام کرتا ہے اور وہیں ہوتا ہے. اور وہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ نیک بچہ ہے. میرے سارے بیٹے ماشاءاللہ مکمل داڑھی اور مکمل نمازی اور اچھے بچے ہیں. سب سے چھوٹا بچہ جو ہے نا، وہ پیدائشی طور پر مریض آنکھوں کا، اس میں ایک مرض ہے کہ جس کو ہم پنجابی میں یا اردو میں اندراتا کہتے ہیں، یعنی اندھیرے میں نظر نہیں آتا. اور پھر مزید یہ کہ سائیڈوں سے بھی نظر نہیں آتا. جیسے پائپ میں بندہ دیکھتا ہے تو جتنا تھوڑا سا نظر آتا ہے اتنا اسے نظر آتا ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے مت پڑھائیں، اس کی نظر بالکل ختم ہو جائے گی. پھر اس کو بھی میں نے FA تک کرایا. پھر اس کو مطلب دینی تعلیم کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ذہین بچہ نہیں تھا. خیر الحمدللہ اب میرے ہی ادارے میں جس میں پڑھاتا ہوں، لیب اٹینڈنٹ کے طور پر اس کی ملازمت ہے. اور ماشاءاللہ نیک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہاں جی الحمدللہ. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری اتنی بھری لائبریری ہے، تو میں نے اس کو کتابوں کو اب بانٹنا شروع کیا ہوا ہے. نہیں، اصل میں آپ اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں نا، جہاں آپ پہنچی ہوئی ہیں اس اعتبار سے آپ کے بچے پیچھے ہیں، ویسے وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دین دار ہیں. کوئی سگریٹ نہیں، کوئی برا کام نہیں، کوئی الحمدللہ. وقت پہ میں نے سب کی شادی کر دی اور سب شادی شدہ ہیں الحمدللہ. بہت اچھا بہت اچھا. اچھا اب ہمیں آپ کے وہ جو ماشاءاللہ سے پروجیکٹ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، مصباح القرآن ہے، مفتاح القرآن ہے، بہت ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ سے قرآن کی خدمت کا کام لیا ہے. تو ہم میں سے ہر مسلمان کی، بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی قرآن کی خدمت لے لے. تو یہ پروجیکٹ کیا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں آیا، پھر اس پہ آپ نے کس کس طرح سے کام کیا، اس کا کوئی تعارف وہ آپ ہمیں بتائیں. جی میں جب لاہور میں آیا نا، اس سے پہلے بھی میری عادت تھی کہ قرآن کا ترجمے کی میں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور رکھتا تھا. مجھے نا یہ عادت حافظ عبداللہ بہاولپوری، جب میں ادھر بہاولپور میں SC کالج میں پڑھاتا تھا، تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ جامعہ محمدیہ کے نام سے بنایا تھا. اور وہاں ان کی مسجد کے کمرے جو پہلے انہوں نے نا وہ اصل میں ہاسٹل بنایا ہوا تھا. یہ حافظ سعید صاحب اور دوسرے بڑے بڑے جو یہاں علماء ہیں، یہ وہاں پڑھتے رہے ہیں ان کے اسی ہاسٹل میں رہ کر. تو یہ توصیف الرحمان صاحب ہمارے پاس ہوتے تھے، یہ ان کے بڑے بھائی، یہ سارے ادھر رہتے رہے. پھر میں نے جب دیکھا کہ ہاسٹل وہ کامیاب اس وقت ان کے دور میں تھا جب وہ خود نگرانی کرتے تھے. پھر ان کے بعد مجھے نگرانی اسی ہاسٹل کی دی گئی. پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے قابو نہیں آتے، بچے تھے مرضیاں کرتے تھے. اور پھر میں نے مشورہ کیا، وہاں امیر صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، وہ فوت ہو گئے ہیں، مظفر علی ظفر صاحب. تو میں نے ایک مدرسہ وہاں شروع کرا دیا، پہلی دوسرے تیسرے 3 سالوں کے لیے بس. تو الحمدللہ بہت اچھا وہ چلتا رہا. تو وہاں پر مجھے عادت یہ ہو گئی تھی کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ، جب حافظ صاحب مرحوم زندہ تھے تو وہ خود ترجمہ مغرب کے بعد پڑھاتے تھے، اور یہ ہاسٹل والوں کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ اس کلاس میں شریک ہوں. تو یہ پھر میں نے اس کے بعد وہاں شروع کیا. تو مجھے ایک عادت تھی کہ ترجمہ پڑھانا ہے. میں یہاں جب آیا تو یہاں میں نے معلومات لی، تو میں نے سنا کہ عطاء الرحمن ثاقب صاحب یہاں موجود ہیں اور وہ کلاسیں لیتے ہیں،
اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ایک دو دفعہ کلاسیں بھی ان کی اٹینڈ کی, ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے لگا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب جو اس قرآن انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ چلا رہے تھے, ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب, انہوں نے مجھے پابند کیا کہ آپ بھی کلاسیں لیں. اچھا. تو ان کو ایک جگہ ملی تھی گلبرگ میں, گلبرگ 3 میں 25H گلبرگ 3, اس میں ان کو ایک کوٹھی ملی تھی, ان کے بھائی کی تھی اور وہ فارغ تھی. مجھے انہوں نے وہاں بھیج کر کلاسز شروع کروا دی. میں صبح کی نماز کے بعد بھی ادھر ایک کلاس لیتا تھا, پھر یونیورسٹی چلا جاتا, پھر ادھر سے پھر عصر کے بعد, پھر میری مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد, یعنی یہ کلاسز ادھر ہوتی تھی. تو مجھے عادت تھی, تو میں نا طریقہ کار یہ تھا کہ میں گرامر پڑھاتا تھا. پہلے گرامر پڑھاتا تھا. میں کیا دیکھتا کہ 100 کی کلاس شروع ہوئی تھی, آخر میں 25 رہ گئے. صحیح ہے. تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ بندے شوق رکھتے ہیں, لیکن یہ چلے جاتے ہیں صرف گرامر کی وجہ سے. جیسے ہی فیل دارا بدارا با شروع ہوتا تھا تو یہ لوگ چلے جاتے تھے. تو الحمدللہ مجھے شوق تھا, تو میں نے نا, اللہ نے مجھے ایک طریقہ سجایا, کیوں نہ گرامر کو روایتی انداز کی بجائے اس کو علامات کے ذریعے سمجھایا جائے. تو میں نے اللہ نے مجھے یہ طریقہ سجایا. تو اتفاق سے ان دنوں خاور بٹ صاحب ایک ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا طریقہ کار ہے. وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بہت اچھے پڑھاتے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ہم نے ان کی کلاس اٹینڈ کی, تو ایک آئیڈیا سمجھ آ گیا. پھر اس آئیڈیا کو میں نے الحمدللہ خوب اس پر محنت کی اور علامات کے گروپ بنائے. اور پھر یہ پہلے تو میں نے 36 اسباق پر مشتمل مفتاح القرآن کے نام سے ایک کتاب مرتب کی. پھر اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہے, تو پھر میں نے ایک مختصر 15 اسباق پر انہی میں اختصار کر کے انہی اسباق میں سے 15 اسباق پر مشتمل ایک معلم القرآن کے نام سے کتابچہ تیار کیا. وہ معلم القرآن جو ہے وہ 10 دنوں میں پڑھایا جا سکتا ہے, اور یہ جو مفتاح القرآن ہے یہ 25 یا 30 دنوں میں یہ مکمل پڑھایا جا سکتا ہے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھا دی جائے اور ترجمہ شروع کر دیا جائے اسی طرز میں, پھر میں نے الحمدللہ اسی طرز میں مصباح القرآن کے نام سے ترجمہ شروع کر دیا. تو اس میں اللہ نے مجھے یہ سارا طریقہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا سجاتا گیا, اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے 65% الفاظ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں, وہ 20% الفاظ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں, 85% کا تو مسئلہ ہی حل ہے. لہذا صرف 15% الفاظ ہیں جو خالص عربی کے الفاظ ہیں, انہیں اگر یاد کر لیا جائے تو باقی 85% کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جب میں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا, الحمدللہ 60 کی کلاس 100 تھے میں بدل جاتی تھی, جیسا کہ پہلے 100 کی کلاس 25 تک آ جاتی تھی. تو الحمدللہ یہ طریقہ جیسے ہی میں نے اپنایا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان اور لوگوں کی اس سے محبت اور قرآن سے جڑنے کا جو عمل ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. تو پھر اللہ نے مجھے پھر ساتھی دے دیے. جب میں نے اس کام کی ابتدا کی نا, اس وقت مجھے ضرورت تھی جو کمپوزنگ کرے اور رنگ بھرے, اور میں نے قرآن مجید لیا, اس میں نے جس کو جو رنگ دینا ہوتا یہ طے کیا کہ جو روٹ ہے اسے کالا رکھنا ہے, اور جو ایک علامت اگر کسی لفظ میں ہے اس کو سرخ رنگ دینا ہے, اور اگر دوسری اسی لفظ میں علامت آ گئی اس کو نیلا رنگ دینا ہے. تو 3 رنگوں کی مدد سے یہ میں نے سلسلہ شروع کیا. میں نے قرآن مجید میں رنگ لگانا شروع کر دیے. خیر الحمدللہ پھر میں نے ایک ساتھی تلاش کیا, تو ایک قاری محمد اکرم محمدی صاحب, تو وہ ہمارے پاس وہ اس کام پر لگ گئے. اللہ نے ان کو بہت ہمت دی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا. پھر کچھ دیر بعد اللہ نے پھر ہمیں ایک اور ساتھی حافظ سعید عمران کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے. انہوں نے خاص طور پر پھر جو آئی ٹی کے معاملات زیادہ گہرائی سے الحمدللہ اور بہتر سے بہتر بنانے کی انہوں نے کوشش کی. تو میں نے تو صرف ابتدا کی, اصل کام پھر ان لوگوں نے کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور تیسرے ساتھی دے دیے.
मुदस्सिर बिन यूसुफ अल्लाह ताला ने वो साथी दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला ने ये पहले हमने 14 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल किया था, 14 साल। लेकिन देखा कि इसमें मज़ीद और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फिर हमने इसको पहले पारों में था, फिर हमने इसको थोड़ा सा दोस्तों के मशवरे के साथ इसका पैटर्न बदल कर जो है वो फिर हमने जिल्दों में लाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ माह पहले ये हमारी जिल्दें भी मुकम्मल हो गई और नया पैटर्न सामने बेहतरीन शक्ल में आ गया। अल्लाह का बहुत एहसान। अभी ये कितनी जिल्दों में पब्लिश? ये 6 जिल्दों में है। 6 जिल्दों में 5-5 पारों की एक जिल्द है माशाअल्लाह। और पारों में भी मौजूद है। पहले जो पैटर्न था वो ज़रा उसमें नीचे हाशिया दिया हुआ था, अब जो हाशिया है वो साइडों में करके, और पहले ए साइड बी थी, बी को ए कर दिया, ए को बी कर दिया। ये दोस्तों के मशवरे से किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल हर लिहाज से मुकम्मल हो गया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि एक डिक्शनरी तैयार की जाए। अच्छा, इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे जिसमें हर किस्म के तमाम अल्फाज जो 3 किस्म के हैं वो अलग अलग से उनको बताकर उसका क्या तरीक़ेकार हो, इस पर हम गौर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए। अच्छा, माशाल्लाह आपने अपना जो प्रोजेक्ट है मिसबाहुल कुरान, एक तो उसमें ये बताया कि अलामात के ज़रिए आपने डायरेक्ट मेथड से कुरान सिखाने की कोशिश की और कलर्स में आपने उसको डिवाइड किया। जी जी। एक और जो खुसूसियत मैंने आपके उसमें तर्जुमा कुरान में देखी है, आप ज़रा उसको तफसील से खोलें, और मुझे लगा कि वो ऐसा कमाल काम है कि आपने लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा वोकेबलरी को रट्टा लगाने से बचा लिया कि जो उर्दू मुतरादिफ़ात हैं आपने जिस तरह से उसको, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया, ज़रा इसको ज़रा बयान करें, खोलें। दरअसल ना जब मैं ये देख रहा था कि ये उर्दू दान तबका है और कुरान से क्यों दूर होता है, तो मैंने ये सोचा कि कुरान के अल्फाज जो उर्दू में मुस्तअमल हैं इनके सामने रखकर इनको बताया जाए कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ रूट को अलग आप तर्जमा कर लें, कुछ अलामात हैं वो आप सीख लें, तो ये बहुत ही, आप यकीन जाने कि इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में जो कुरान मजीद के तर्जमा की क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं पहली क्लास में उनको कहता हूँ कि देखें बेटे, मेरा एक अपना तरीक़ा है, आपने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आप ये जहन में बिठाएं। उनको मैं 4 अलामतें शुरू में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हु हुमा हुम, आपको कोई जरूरत नहीं ये क्या है, जब कुरान में आएगा तो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा, आप सिर्फ जहन में बिठाएं हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। ये हु हुमा हुम मुज़क्कर की अलामतें हैं और हा हुमा हुन्ना मुअन्नस की हैं, तफसील मैं बाद में बताऊंगा। का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ये का कुमा कुम मुज़क्कर की अलामतें हैं, की कुमा कुन्ना ये मुअन्नस की अलामतें हैं। ये मैं आपको जब ये अलामतें आएंगी पढ़ाते हुए मैं वहां बताऊंगा, अब आप सिर्फ ज़हन में बिठाएं। इसी तरह ता तुमा तुम थी तुमा तुन्ना। अब ये बताने के बाद फिर या ता हमजा नून, एक ग्रुप जो फेल मुदारे की अलामात हैं उनको मैं फेल मुदारे नहीं बताता, या ता हमजा नून, या हो तो वो, ता हो तो तू, हमजा हो तो मैं, नून हो तो हम, ये तर्जमा करेंगे। तो ये आप सिर्फ जहन में बिठाएं। फिर जैसे ही कुरान मजीद में हु आता है मैं बताता हूँ, ये देखे हु हुमा हुम, मैंने कहा था ना ये हु आया, ये बाद मुज़क्कर की अलामत है। अगर वो इसम के साथ हो तो कहते हैं ये उसका, उसकी, उसके, और अगर फेल के साथ हो तो उसे तर्जमा होगा। अच्छा आ गया जी का, ये देखें वही है का कुमा कुम, ये का बाद मुज़क्कर की अलामत है। अगर वो इसम के साथ हो तो इसका तर्जमा होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और अगर ये फेल के साथ हो तो तुझे, खाला काका उसने पैदा किया तुझे, रब्बू का तेरा रब, तुम्हारा रब। तो ये जैसे जैसे अलामतें आती जाती हैं मैं उसके मुताबिक बताता जाता हूँ, और जब ये इतनी दफ़ा बार बार आती हैं आप यकीन जाने के
ایک کلاس میں پچھلے سال ایک کلاس میں بچہ بول پڑا کہ سر اب یہ نہ بتایا کریں ہمیں یاد ہو گئی ہیں صحیح اور میں پھر بھی بار بار دہراتا رہتا ہوں. اب وہ بچے جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، یعنی شوق نہیں رکھتے تھے، اب الحمدللہ جب انہیں کچھ تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا تو وہ اب شوق سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. پھر یہ کام جیسے آپ نے کہا نا بہت عظیم کام ہے. واقعی مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں IER میں جب آیا تھا نا، جب میں نے اپنے اس وقت کے ڈائریکٹر جو مشتاق الرحمان صدیقی صاحب، ان کا نام تھا، ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بہت بڑے اسکالر ہیں یہ نا، عرفان صدیقی صاحب جو لکھاری ہیں، یعنی کالم نگار ہیں، تو یہ ان کے ماموں ہیں. اچھا، مشتاق الرحمان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے بلا کرنا ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ کا جو یہ کام ہے نا یہ بہت عظیم کام ہے، بر صغیر میں اس جیسا کام کسی نے نہیں کیا. خیر مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ. اللہ کا یہ شکر ہے کہ فخر میرے اندر بالکل کبھی بھی نہیں آیا. یہ اللہ کی مہربانی سے، یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کام کریں کہ PhD کے لیے اس کام کو پیش کر کے آپ اس پر PhD کریں، اور میں آپ کی مدد کروں گا اس کی قبولیت کے لیے کوشش کروں گا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ اگر میں PhD میں لگ جاتا نا تو اس کے اپنے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو میرا کام پھر مکمل نہیں ہونا تھا. یہ تو ابھی 5-6 پارے ہوئے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے تو پورا قرآن مجید کرنا تھا. تو میں نے ان کو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن میں نے پھر کوئی کوشش نہیں کی. 2 دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا. اصل میں اس وقت صرف یہ ریسرچ ورک ہی ہوتا تھا، یہ پڑھانے کا عمل، پیریڈز اور حاضریاں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. 4 سالوں میں 5 سالوں میں یہ کام کر کے ریسرچ مکمل کر کے وائوا ہو جاتا تھا، اور ہو بھی سکتا تھا. لیکن مجھے کیونکہ شوق نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر اگر میں نہیں بنوں گا تو کون سا فرق پڑے گا، لیکن یہ کام جو رہ جائے گا درمیان میں تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں. تو میرا شوق تھا کہ میں اس کام کو مکمل کروں. تو پھر میں نے اس کی پوری کوشش کی. اللہ نے مجھے ساتھی بہت اچھے دیے جنہوں نے میری بھرپور مدد کی. یعنی اپنے ان کو ادھر ادھر سے بڑی آفریں آئیں زیادہ تنخواہوں کی، لیکن انہوں نے قربانی دی. اللہ ان کو بہت زیادہ خیر دے. اور یہ صرف قرآن کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب پر، اللہ تعالیٰ ان سب پر بڑا مہربان ہے، مجھ پر بھی ہے، اور یہ صرف قرآن کی برکت سے ہے الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ مدارس میں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ نصاب کا حصہ ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس میں جو تدریسی نصاب ہے یا جس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں کیا کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط بنے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی مدارس میں بچوں کا قرآن سے تعلق اس طرح سے نہیں بن پاتا جس طرح سے فقہ سے تعلق ہو جاتا ہے، یا جس طرح سے وہ عربی پڑھتے ہیں، یا جس طرح سے وہ چلیں حدیث پڑھ لیتے ہیں کچھ مدارس میں، تو اس طرح سے قرآن پڑھایا نہیں جاتا. کیا یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ قرآن ہمارے ہاں زیادہ فوکس نہیں ہے؟ اگرچہ پڑھایا جاتا ہے لیکن اتنا فوکس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اس کے کیا پڑھانے کے انداز میں کوئی ایشو ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا اس میں کوئی نصاب میں کوئی انقلابی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ مدارس سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ لوگ کہیں کہ جی ان کی قرآن فہمی اصل میں نا ضرورت ہے ایسے اساتذہ کی جی کہ جو بچوں کو محبت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑے. قرآن پڑھانا کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے. اچھا، مختلف انداز میں نئے جو طریقے، اب تو ماشاءاللہ نیٹ آ گئے ہیں اور IT کے میدان میں بہت ترقی ہو گئی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو قرآن کے یہ مدارس کے بچے ہیں، یہ ان کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جانی چاہیے، ان کو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ پڑھانا آنا چاہیے، ان کو جو نئے طریقہ ہائے تدریس ہیں ان کو متعارف کروانے چاہیے، اور ایسے جہاں دیدہ اساتذہ
بھرتی ہونے چاہیے مدارس میں جو یہ کام کروائیں. تو ہمارے ہاں پروفیسر ٹائپ اساتذہ یعنی جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے قسم کے اساتذہ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اساتذہ کوئی کم ہیں، نہیں، علمیت میں بہت آگے ہیں، لیکن اب دور کافی ترقی کر گیا ہے تو نئی نئی چیزیں آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ ہائے تدریس بھی ہمارے بچوں کو سکھانے چاہیے، خاص طور پر جو فارغ ہونے والے بچے ہیں ان کو یہ تربیت ضرور دینی چاہیے. جو میرا طریقہ تدریس ہے مثلاً، یہ ہر یونیورسٹی، یہ ہر مدرسے کا بچہ فارغ ہو تو اس کو اگر اس طریقے سے سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب اور بہترین وہ استاد بن کر لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. جب وہ خود جڑے گا تو دوسروں کو جوڑ سکے گا. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نئے نئے ترقی یافتہ پروجیکٹ تیار ہوئے ہیں اور جو طریقہ ہائے تدریس نئے آئے ہیں ان کو متعارف کروایا جائے ہمارے مدارس میں. اس کی ضرورت ہے. اور جو خاص طور پر فارغ ہونے والے بچے ہیں ان کی تربیت کی جائے، انہیں فن سکھایا جائے، انہیں مختلف فنون سکھائے جائیں. مطلب کوئی بھی فن جو بھی مناسب ہر ایک کے شوق کے مطابق. میں جس ادارے میں پڑھتا تھا اس جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد سرگودا روڈ، اس ادارے میں ایک ہمارا پیریڈ مشکات شریف کا ہوتا تھا اور اگلا پیریڈ حساب کا ہوتا تھا. اچھا، یعنی انہوں نے سلیبس کے اندر، شیڈول ٹائم ٹیبل کے اندر یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض مدارس میں عصر کے بعد کوئی پڑھے نہ پڑھے ایک استاد آتا ہے اور وہ آ کر پڑھاتا ہے. نہیں، انہوں نے باقاعدہ سلیبس میں شامل کر کے شیڈول میں اسی طرح پہلی کلاسیں 1 2 3 کلاسیں دینی ہوتی تھی، قرآن مجید کے ترجمے کی، حدیث کی، یا دوسری، اور پھر تیسری کلاس مثلاً وہ حساب کی، انگلش کی، اور یہ ساری ہم نے وہیں سے سیکھی ہے. سارا کچھ ہمیں الگ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ہم نے وہیں سے ہی سارا کچھ سیکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اعلیٰ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے قابل اللہ نے بنایا. مجھے 2 مرتبہ جنرل ارشد صاحب نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ 65 کی تعداد ہے اساتذہ کی جن میں سے اللہ نے یہ مجھے شرف بخشا کہ انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ یہ تو وزٹنگ ہے. ہاں جی، ایک دفعہ تو ایک سال 2002 میں ایک سال تو انہوں نے مجھے اکیلے میں مجھے دیا. جب اگلی دفعہ پھر یعنی وہ نا اصل میں باقاعدہ ایک تیاری کے ساتھ آتے تھے اور مختلف کلاسز میں داخل ہو کر ایک پرفارما ہر بچے کو دے دیتے تھے. اس پر 21 سوال لکھے ہوتے تھے، 21، اور وہ ہر بچہ نہ اپنا نام نہ رول نمبر کچھ بھی وہ نوٹ نہیں کر سکتا تھا. کچھ نہیں پتا کون کیا لکھ رہا ہے. ہر ایک نے اپنا وہ فارم پر کر کے دینا ہوتا، پھر وہ لے جا کر خود اس کو دیکھتے تھے. تو ہر استاذ کا انہوں نے جب یہ جو فارما پر کروائے اور پھر نتیجہ نکالا تو اس میں الحمدللہ 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. یہ آپ یقین جانیں، اللہ کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے جب ایوارڈ ملا تو مجھے اطلاع ملی لیٹر کے ذریعے وی سی صاحب کی طرف سے، ان کے آفس کی طرف سے، کہ آپ کا وہ پروگرام ہے، ایوارڈ ملنا ہے تو آپ تشریف لائیں. میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا اور بہت سے دوستوں کو معلوم نہیں ہے. ادھر تصویر بازی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. اب تک میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے کہ میں وی سی سے 2 مرتبہ میں نے وہ انہوں نے تصویریں لی تھیں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی تصویر نہیں. تو مجھے ان چیزوں کا شوق بھی نہیں ہے. تو میرے اپنے ادارے کے ساتھیوں میں سے بہت سو کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی برکت سے. وہ تو دنیا دار تھا، وہ جنرل ارشد محمود ان کے نام تھا، وی سی صاحب، وہ کافی 9 سال وی سی رہے. تو الحمدللہ اللہ نے ان کے ہاتھوں
ہاں جی، مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ مجھے قرآن مجید کی اور احادیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیں، میں پوری یونیورسٹی میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو وہ مہیا کیے تھے اور انہوں نے لگائے، ماشاءاللہ، اور انہوں نے لگائے اور سال ہر سال لگے رہے، اور بعد میں اور وی سی آئے تو انہوں نے پھر ان کو اتروا دیا۔ پتہ نہیں ان کا کیا تھا کہ ان کی بے حرمتی ہوتی ہے یا جو بھی تھا، تو مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں لکھی ہوئی تھیں یا قرآن یا حدیث چھوٹے چھوٹے۔ پھر میں نے اپنے IER میں ان کو لکھ کر دی احادیث اور چھوٹے چھوٹے جملے، وبالوالدین احسانا، قولوا قولا سدیدا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے۔ اب بھی آپ جا کر دیکھیں IER میں الحمدللہ انہوں نے بڑی خوبصورت تختیاں بنا کر وہ ادھر لگوائی ہوئی ہیں مختلف برآمدوں میں۔ الحمدللہ یہ تبلیغ ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قائل کیا تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ڈائریکٹر صاحب نے کہ آپ یہ کر کے دیں، تو الحمدللہ وہ ابھی لگی ہوئی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ مختلف جو مسالک اور بھی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ہم کسی خلا میں اسپیس میں تو نہیں بیٹھے، مختلف جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا دین کا کام کرتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے، ان کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کر کے ہم اپنی جو ہے وہ آؤٹ پٹ یا پروڈکشن زیادہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو شر کی طاقتیں ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتی ہیں۔ تو کیا خیر کے جو طاقتیں ہیں یا خیر کے جو محور ہیں ان کو انڈیویجولی اپنے طور پہ چھوٹا چھوٹا کام کرتے رہنا چاہیے، یا آپس میں مل کے جو ہے وہ اس کو قوت کو بڑھانا چاہیے؟ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس میں دونوں قسم کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے مسالک کے ساتھ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہ وہ مصالحت اور یہ وہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اتحاد امت ہونا چاہیے، فرقہ واریت یا مسلکی عصبیت کو ہمیں پیچھے ڈالنا چاہیے، ورنہ تو شر کی قوتیں جو ہے وہ غالب آ جائیں گی۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا اوپینین ہے، یا اس کے کیا حدود و قیود ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ جی یہ بالکل اتحاد امت ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے طور پر بھی کام ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی دی ہے۔ جی جی، یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جو چیزیں سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں، ان پر تو آؤ۔ یعنی اس کو بنیاد بنا کر کم از کم جو چیزیں مشترکہ ہیں ان پر تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ باقی ایک بات ہے کہ اتحاد امت بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ حق پر ہیں اور اونچے ہیں، اوپر ہیں، اور ایک حق پر نہیں ہے اور وہ نیچے ہے، اب اتحاد کے لیے یا نیچے والا اوپر جائے یا اوپر والا نیچے آئے۔ اب اگر اوپر والا نیچے آئے گا تو وہ حق کو چھوڑ کے آئے گا، تو یہ غلط ہے۔ صحیح، یعنی اتحاد اس بنیاد پر ہو کہ نیچے والا اوپر جائے، صحیح، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب حق اور ناحق اکٹھے ہوتے ہیں تو نقصان ناحق کا نہیں ہوتا، حق کا نقصان ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال عموماً یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں اگر 150 روپے چاول کلو کا ملتا ہے اور اس میں اگر 100 روپے والا چاول ملا دیا جائے تو وہ 120 روپے کلو ہو جائے گا۔ 150 والا بھی 120 اور 100 والا بھی 120۔ اب اس کا معیار، حق والے کا معیار کم ہو گیا اور یہ فائدہ اس کو ہوا جو حق نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتحاد امت ہو بہت ضروری ہے، لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہو۔ یہ جب تک میں اپنی وہ خاص باتیں جو میری ہیں، میرے مسلک کی، میں وہ چھوڑ کر کتاب و سنت پہ نہیں آؤں گا تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر اتحاد وہ بنتا ہی نہیں ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے وہ اپنی جماعت کرواتا ہے، اور باتیں 1 گھنٹہ پہلے اتحاد کی قربانیاں اور ساری ہو رہی ہوتی ہیں،
اور جب جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے. یہ اتحاد نہیں ہے. اتحاد کتاب و سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور حق والوں کو دوسروں کو ملا کر چلانے کے لیے ان کو حق کی طرف لانے کی کوشش کر کے اتحاد کیا جائے. یہی میرے ذہن میں اس بارے میں خیال آتا ہے. ماشاء. اچھا، دوسرا آپ کے جو قرآن کے حوالے سے پروجیکٹ کا تعارف آیا، تو اب جن لوگوں نے سنا یہ ساری باتیں کہ ماشاءاللہ آپ کا کام ہے، اس پہ آپ نے کوئی مطلب 2 دہائیاں تو لگا دی ہیں، 20 سال تو لگا دی ہیں الحمدللہ. تو اب اس میں وہ لوگ اگر اپنے کسی مدرسہ میں آپ کے یہ جو قرآن کا نصاب ہے اس کو لگوانا چاہیں بچوں کے لیے، یا کوئی اسلامک اسکول ہیں وہ اپنے اسکول میں اس نصاب کو لگوانا چاہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ کر دیں کہ وہ لوگ وہ نصاب کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. پھر اگر پورے اسکول میں لگوانا ہے، 100-150 بچہ ہے، کیا اتنے نسخے ان کو مل سکتے ہیں، اور تو وہ کہاں سے وہ حاصل کریں، اور اس حوالے سے کوئی گائیڈنس وغیرہ؟ جی الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. جی جی. ایک تو جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پاروں کے شروع میں ہم نے وہ دیے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. جی جی. دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمارے ادارے بیت القرآن کی نا باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے، ایک ای میل ایڈریس ہے. آپ اگر اس پر اطلاع دیں کہ ہمیں فلاں ادارے میں چاہیے، ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک دوست کو اس طرف باقاعدہ اس کو خاص کیا ہوا ہے مارکیٹنگ کے لیے. جی جی. وہ آپ کو کتابیں پہنچا بھی سکتے ہیں، آپ کو پریزنٹیشن دے سکتے ہیں، آپ کو طریقہ کار سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ کی تربیت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ سارا ایک نظام ہے جو ہم نے بیت القرآن نے یہ الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے. باقاعدہ مدثر بن یوسف ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں الحمدللہ سال ہر سال ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اب ہم نے ان کو مارکیٹنگ کے لیے خاص کر لیا ہے. تو اب وہ بیچارے جاتے ہیں، جا کر رہنمائی بھی دیتے ہیں، یعنی بعض جگہوں پر کتابیں بھی پہنچاتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ بھجوا دیتے ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ آئے تو. بلکہ ہم نے اسکول والوں کے لیے کچھ رعایت بھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، یعنی کوشش کی ہے کہ ان کے لیے کچھ رعایت کی جائے. کیونکہ ہمارا جو پرنٹنگ کا نظام تھا نا، پہلے ہم اعلیٰ کاغذ باہر کے کاغذ کو استعمال کرتے تھے، وہ کافی مہنگا پڑتا تھا. اب ہماری کوشش ہے کہ جو پارے اور قاعدے بھی ہمارے الحمدللہ ہم نے قرآنی قاعدہ بھی اختیار کیا. تو یہ پارے اور قاعدے جو ہیں ان کو پاکستانی کاغذ پر، اچھے کاغذ پر لا کر ہم نے اس کے ریٹ میں کمی کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہم نے شروع کر دیا ہے. جیسے جیسے پرانے پرانے پارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئے جب بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ پاکستانی کاغذ پر انشاءاللہ وہ تیار ہوں کر سستے کر کے ہم دیں گے انشاءاللہ. اچھا، بس شیخ صاحب ماشاءاللہ سے آپ کا انٹرویو بہت بھرپور رہا اور کافی ساری چیزوں میں رہنمائی ملی. تو آخر میں بس یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیں جی، نوجوان نسل موبائل کا شکار ہو گئی ہے. آپ اگر دیکھیں جی، ہر گھر میں ہر فرد کے پاس ٹچ موبائل ہے اور اینڈرائیڈ موبائل ہے. تو ٹھیک ہے، نیک بچہ جو ہے وہ صاحبزادہ ہے کہ اچھی چیزیں دیکھے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ موبائل کے ذریعے اچھی طرف جائیں، آپ کتابوں کے ذریعے اچھی طرف جائیں. ہمارے بچوں کو قرآن کی طرف مائل کرنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ہمارے سرپرستان جو ہیں، سرپرست حضرات جو ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں. ان کو موبائل سے ہٹا کر کتابوں کی طرف لگائیں اور قرآن سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب نوجوان کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی یونیورسٹی میں قرآن کلاسز کی ابتدا کی. ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بچوں میں کافی تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن الحمدللہ یہ ہوئی. تو جب نوجوان قرآن کے ساتھ جڑے گا اور موبائل سے تھوڑا سا ہٹے گا تو پھر ہی قرآن کے ساتھ جڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے کتابوں کے ذریعے مطالعے کا عادی بنائیں، بجائے اس کے کہ موبائل کے ذریعے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ لگائے رکھے.
جو جنت کی طرف لے جانے والی راہ ہے اس راہ پر چلائے. اللہ ہم سب کو یعنی اس راستے پر چلائے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہر وہ کام ہماری قسمت میں ہمارے لیے وہ آسان بنا دے جو ہمارے لیے مفید ہے، ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے. جزاکم اللہ، شکریہ بہت شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بیٹھک کا پروگرام. انشاءاللہ سے بیٹھک کی اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ان کی دینی دعوتی خدمات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.